کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مجلس میں ہم سب کو جمع کیا ہے. مغرب کے بعد سے لے کر اب تک آپ لوگ تمام علماء دین کو سن رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر عالم دین کی زبان سے رب کریم نے ایسی ایسی باتیں نکالی ہیں جو ہم سب کے لیے فائدے مند ہے. آپ لوگ سب بیٹھے ہیں، تڑپ لے کر بیٹھے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی مقصد سے یہاں آیا ہے. کسی کو دعوت دی تھی کہ چلو ایک دینی پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس میں شرکت کرنی ہے. کوئی اپنے ساتھ اپنے ساتھی کو لے کر آیا. دھیرے دھیرے ایک مجمع جمع ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ذرا زور سے بولو آمین. آپ میں دیکھ رہا ہوں 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں آپ کے چہرے میں صرف ہنسی آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. ایسا تندرست بیٹھو ماشاءاللہ. ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے آئے ہیں. اللہ نے توفیق دی ہے، ہم حاضر ہوئے ہیں. اللہ توفیق نہیں دیتا ہم نہیں آتے. اب اللہ نے جب توفیق دی ہے تو ہم یہ نیت کریں کہ اس توفیق کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. بولو ذرا زور سے. اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنے اتنی زور سے بولنے کا انشاءاللہ. رب کریم نے ہمیں یہاں لایا، ہم حاضر ہوئے. ایک ایسی نسبت کے ذریعے ہم یہاں آئے ہیں جو نسبت حضرت فاطمۃ الزہرا سے جا کر ملتی ہے. وہ مدرسے کی بنیاد کا ڈالنا، وہ مدرسے کی بنیاد کا پڑھنا، یہاں لوگوں نے جگہ کا دینا، جگہ پر آ کر ہمارا بیٹھنا، یہاں جمع ہونا، یہ سب ایک نسبت ہے جو حضرت فاطمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے جا کر لگتی ہے. اور نسبت کا بہت بڑا اثر ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، کسی کی سفارش کرنی ہو تو وہ کسی کی نسبت لے جاتا ہے تو کام جلدی بن جاتا ہے. اگر ابا کہنا بچے کا نہیں مانتے تو بچہ امی سے کہتا ہے کہ امی ذرا ابا کو بول دو نا. ہمارے حالات بگڑ رہے ہیں، اس کو سدھارنا ہے تو کہاں سے سدھریں گے؟ ہم اپنی سفارشیں لگواتے ہیں. کہیں سے ہمارا کچھ کام نکلوانا ہے تو ہم سفارش کرواتے ہیں، نسبت لگواتے ہیں تو ہمارے کام جلدی ہو جاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں ہمارا یہاں جمع ہونا کسی نسبت سے کم نہیں ہے. اور یہ نسبت کا تعلق حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر ملتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اپنے آپ کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی بنائی ہے اور آخرت بھی بنائی ہے. چاہے دنیا زندگی کیسی بھی گزار دے، ہم نے اگر قرآن شریف ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم اگر محبت کی نگاہ سے کلام اللہ کو دیکھتے ہیں تب بھی اللہ ہماری مغفرت کرتا ہے. تب بھی ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ہمارے جو کام بگڑے ہوئے ان کو بناتے ہیں. ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ترقیات سے نوازتا ہے. ہم اگر حلال روزی کمانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں تو اس حلال روزی کے کمانے میں اللہ خوب برکتیں دیتا ہے. صرف نسبت کا فرق ہے. ہم نے ہمارا لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق پہن لیا، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق داڑھی کو رکھ لیا، ہمارا ایک چہرہ سنت کے مطابق نسبت ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ نسبت اگر رہی تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے، لیکن وہ اللہ والے بعد میں بنے. پہلے ایک بہت بڑے پہلوان تھے وہ، اور شاہی پہلوان تھے، بہت بڑے پہلوان تھے. ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ چلو ہمارا یہ جنید ہیں، شاہی پہلوان ہیں، جو اس کو پچھاڑے گا اس کو جو مانگے گا انعام دیا جائے گا. اعلان کر دیا. پورے شہر میں الاؤنسنگ کرنے والے نے الاؤنسنگ کر دی، اعلان کر دیا. کسی کی ہمت، شاہی پہلوان سے کون ہمت کرے؟ شاہی پہلوان اور بادشاہ ایسے بندے کو ہی رکھتا ہے جو سب سے مضبوط ہوتا ہے.
پہلا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا, دوسرا دن گزر گیا کوئی نہیں آیا. یہ اعلان جب ہو رہا تھا تو ایک سید خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک بندے نے سنا, جو فقر و فاقہ سے مجبور تھا. اس کا گھرانہ اتنا کمزور تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہا تھا. اس نے جب یہ آواز سنی تو وہ تیسرے دن بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا اور کہا کہ میں جنید سے لڑوں گا. بادشاہ نے کہا بھائی آپ کمزور نظر آ رہے ہیں, آپ کے بدن کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو شاہی پہلوان سے آپ لڑیں. لیکن کہا نہیں میں لڑوں گا. چرچا ہو گیا, پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ ایک ایسا کمزور اور نحیف آدمی جو شاہی پہلوان سے لڑنے تیار ہو گیا. یہ جب اعلان ہوا اور یہ سب چرچے ہوئے تو لوگوں میں اور شوق بڑھ گیا کہ ایسا کیسا ہے, چلو دیکھتے ہیں. ایک فلاں وقت مقرر ہو گیا, اکھاڑے کے اندر دونوں کو اتار دیا گیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب اس پہلوان کے سامنے, کمزور پہلوان کے سامنے آتے ہیں, وہ جب ہاتھ ملاتے ہیں, پہلوان جب ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کمزور آدمی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اے جنید میں سید خاندان سے ہوں, فقر و فاقہ کی وجہ سے میں آج اس حالت پہ آیا ہوں. مانگنا میری فطرت نہیں ہے, میں مانگ نہیں سکتا. میں آج اس نسبت پر آیا ہوں کہ میں آج تجھے پچھاڑ دوں گا تو مجھے کچھ انعام مل جائے گا اور میرے گھر میں جو فقر و فاقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. حضرت جنید نے جب سنا کہ یہ جو بندہ مجھ سے لڑنے آیا ہے اس کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے, فوراً اپنے آپ کو کمزور بنا دیا. لڑائی ہوئی, لڑائی کے اندر حضرت جنید کی پیٹھ کو انہوں نے پچھاڑ دیا اور حضرت جنید کے سینے پہ وہ کمزور آدمی بیٹھ گیا. بادشاہ پریشان ہو گیا, کہا نہیں پھر سے کشتی کرائی جائے, کچھ دھوکا ہوا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, شاہی پہلوان ہے, شاہی پہلوان کو یہ کمزور آدمی کیسے پچھاڑ سکتا ہے. دوسری مرتبہ پھر سے انہوں نے کوشش کی, دوسری مرتبہ بھی وہ کمزور آدمی نے حضرت جنید کو پچھاڑ دیا. تیسری مرتبہ کروائی گئی, تیسری مرتبہ بھی یہی حال ہوا. بادشاہ سلامت بہت غصے میں حضرت جنید بغدادی کو فرمان جاری کر دیا کہ ان کو پورے شہر میں گھمایا جائے, ان کے چہرے کو کالا کیا جائے اور ان کو آج سے ہماری سلطنت سے خارج کر دیا جائے, ان کو ہمارے شاہی پہلوان سے ان کو نکال دیا جائے. حضرت جنید بغدادی نے جب یہ سنا تو دل میں بہت خوش تھے, کیونکہ ان کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو تسلی دی ہے, ایک ایسے شخص کا ساتھ دیا ہے جس کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. حضرت جنید بغدادی کو پورے شہر میں رسوا کیا گیا, لیکن ان کے بدن پر, ان کے چہرے پر کبھی بھی شکر نہیں آیا, کیونکہ ان کو تو خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے ایک بہت اونچا کام کیا ہے. شام ہوتی ہے, رات میں گھر جاتے ہیں, گھر والے تانا مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جنید تو نے تو ہمارے گھر کی ناک کاٹ دی, ہمارے خاندان کو نام ڈبو دیا, تو نے ایسا کیسا کر دیا کہ آج تک ہم تیرے نام سے ہم عزت پاتے تھے, آج تیرے ہی نام سے ہم ذلیل ہو گئے. حضرت جنید نے گھر والوں کے بھی تانے سنے, لیکن ان کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی کہ میں نے جس کو عزت دی ہے اس کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. رات میں جب بستر پر لیٹتے ہیں, آنکھ جیسی لگتی ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوابوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جنید تو نے آج میرے خاندان والے کی عزت کی ہے, آج سے میں تیری عزت کروں گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو وہ معرفت دی کہ دنیا ان کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. تو آپ لوگ نسبت کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں, آپ کا بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا. آپ نے جس نسبت کو یہاں جمع ہونے میں مدد کی ہے, اللہ رب العزت نسلوں تک اس کے فیوز اور برکات پھیلائیں گے. ہم نے جو تڑپ لے کر آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں, یہ تڑپ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. دنیا کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے, کروڑوں کا مالک بھی اگر ہے تو جب آنکھ بند ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے رشتہ دار, اس کے عزیز و قریب رشتہ دار, بلکہ جس پر سب سے زیادہ اس کو یقین اور بھروسہ ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا انتقال ہوا ہے, پہلے بلیک پیپر پر انگوٹھا تو لے لو, اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے وہ تو نکال لو, اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی وصیت میں سے جو مال ہے وہ تو بٹوارے کی شکل بنا لو. یہ ہماری مال کی حیثیت ہے. آپ سب جانتے ہیں زندگی میں چاہے کتنا بھی کر لو, لیکن وہ مال جو اللہ کے راستے میں دے دیا, چاہے 1 روپیہ دیا ہو یا 1000 روپیہ دیا ہو, وہ ہمارا جنت کے لیے جمع ہو جاتا ہے. وہ ہمارا بینک آف آخرت ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے دیا. ہم تو دنیا میں دیکھو
रिचार्ज करना है, हर महीने कम से कम 300 रुपये हम बगैर कहे निकाल देते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर कहे 300 रुपये का रिचार्ज करना है तो नेट बंद है। अब आप खुद सोचिए, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें 2 मोबाइल नहीं होंगे, जिसमें रिचार्ज नहीं होता, अम्मी का अलग, अब्बू का अलग, बच्चों का अलग। और कोई अच्छा घराना है, अल्लाह ताला ने ऊंचा दर्जा दिया है घर में, अल्लाह ताला ने कारोबार बिजनेस बहुत अच्छा चलाया, तो फिर क्या देखना, हर घर में हर एक का अलग अलग मोबाइल और हर एक के रिचार्ज होते हैं, किसी का रिचार्ज खत्म नहीं होता है, सबके रिचार्ज खत्म होने से पहले, डाटा खत्म होने, दिन में डाटा खत्म हो गया तो 19 रुपए का 1 GB भी रिचार्ज कर लेते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी है कि हमारा रिचार्ज खत्म हो रहा है तो हम हर महीने पाबंदी से उसके अंदर रिचार्ज करते हैं और उसको चलाते हैं। ये हमारी आखिरत का रिचार्ज है। ये जो रिचार्ज हम कर रहे हैं उससे लग़वियात भी हो जाती है, गुनाह भी हो जाते हैं, बेहुदा बकवास भी देख लेते, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो रिचार्ज होगा तुम्हारा और हमारा, ये आखिरत का ऐसा रिचार्ज होगा कि कोई छीन नहीं पाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर रहने वाला है। हम जिस निस्बत से यहां जमा हुए हैं उसके लिए बढ़ चढ़ कर मेहनत करनी है, जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। देखो दुनिया तो ऐसी चले जाने वाली है, मैं हो या आप हो, जब तक जिंदगी है, चले गए तो हमारे साथ कुछ साथ नहीं आने वाला है। आप लोग यकीन जानिए, अर्जापुर, कुंडलवाड़ी, सुल्तानपुर, बिलोली, इन अतराफ के अंदर जब घरों का जायजा लिए तो कुंडलवाड़ी में 200 घर है, अर्जापुर में 100 घर है, सुल्तानपुर में 100 है, 20 घर है, और बिलोली में 400-500 के करीब मुस्लिम घरों की आबादी है। आप देखिए कितने मुसलमानों के घर है, हर घर से एक बच्ची आलेमा बने, कम से कम एक बच्ची आलेमा, पूरी बच्चियों को नहीं कह रहा हूं, हर देहात वाला, हर घर वाला ये सोचे कि मेरे घर में से एक बच्ची अगर आलेमा बनी तो वो एक बच्ची मेरे पूरे खानदान को जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगी, एक बच्ची। आज देखिए, हम देखते हैं बुजुर्गाने, हमारी माँ बहनें जो बुढ़िया हैं उनको कलामुल्लाह नहीं आता है, और आज ये छोटी छोटी मासूम बच्चियों को देखो, कोई सुदेश की आवाज में, कोई शुरेम की आवाज में, ये सब कहां से आया? यही फातिमतुज़ ज़ोहरा जैसे मदरसों से अल्लाह ताला ने इनकी जबान में वो तासीर दी है। ये बच्चियां हमारी कौम की वो अमानतें हैं, हम अपनी औलादों की फिक्र करें। हमारे बच्चे चाहे कैसी भी जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन माँ बाप का फर्ज है कि वो उनकी तालीम पर तवज्जो दे। वो सुबह में जब जाते हैं मदरसे तो कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी फिक्र करें। मैं बात आखिर में एक वाक़या बयान कर अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा ये जो जलसा हो रहा है वो तामीरात के सिलसिले में हो रहा है। यहाँ पर अभी खाली जगह है, आप लोग आए हैं, आप लोगों की ही ताउन से ये सब कुछ होना है, और अल्लाह जिसको तौफीक देगा होगा। हम या यहाँ के इलाके वाले जिम्मेदार जो भी आपके पास जेब में से जेब में हाथ डालकर तो पैसा नहीं निकालने वाले, कोई नहीं निकालने वाला। वो आपको अल्लाह कैसी तौफीक देगा आपको फिक्र करनी। एक बात बताइए, हमारे घर में अगर एक शादी होती है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं। पहले जहेज की लिस्ट बनाते, दावत देने की बाद में बनाते, पहले जहेज देने की। भाई फ्रिज कौन देगा? अपने रिश्तेदारों में पूछो। कूलर कौन देगा? वॉशिंग मशीन कौन देगा? बेड कौन देगा? पंखा कौन देगा? किचन का सामान कौन देगा? पूरी एक फहरिस्त बनाते हैं कि भाई मेरी बेटी का निकाह हो रहा है तो मेरी बेटी के लिए इतनी चीजों की जरूरत है, तो भाई चचा तू उसको ये दे देना, छोटे चचा तुम ये दे देना, बड़े चचा तुम ये दे देना, फूफा जान तुम ये दे देना, खाला तुम्हारी तरफ से ये दे देना। एक ऐसा नक्शा बनाते हैं, बनाकर हमारी बच्ची के निकाह के लिए वो पूरा सामान तैयार कर एक फहरिस्त बनाकर एक खाका तैयार कर लेते कि चलो ये एक तैयार हो गया, अब उनसे हमारी बात हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हो जाते। क्यों? रिश्तेदारी है। आज मेरी बेटी का निकाह है, कल मेरी बेटी का भी तो होने वाला है, इसलिए सब आपस में एक दूसरे से ऐसा मेल जोल करके वो सब का सामान मुहैया कर देते। ये जो मदरसा बन रहा है ये तमाम उम्मत मुस्लिमिया की बेटियों का निकाह नहीं बल्कि इनकी जिंदगी और आखिरत संवारने का जरिया है। हम जिस तरह से अपने घर की फिक्र करते हैं, एक बच्ची के लिए जितनी फिक्र करते हैं, यहाँ उम्मत की न जाने कयामत तक कितनी बच्चियां आएंगी और कितनी बच्चियां आकर यहाँ पढ़कर जाएगी।
یہ سب آپ کو فکر کرنی ہے. اور سب کے ہر ایک کا گروپ ہوتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے, اس کا ایک گروپ ہوتا ہے, اس کا ایک خاص دوست ہوتا ہے, اس کا ایک سرکل ہوتا ہے. کہیں پر کوئی ایک گروپ بنتا ہے, مدنی گروپ, کہیں الفا گروپ, وہ گروپ کام کرتا ہے. تو ہر گروپ والے, ہر محلے والے, ہر مسجد والے, ہر ذمہ دار یہ فکر کریں کہ کس طرح اس مدرسے کو آگے بڑھایا جائے, کس طرح اس کا تعاون کر کے اس کی تعمیر کرائی جائے, تاکہ امت کی نسلوں کی جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہے وہ کس طرح سے. ہماری گزشتہ حضرت 8 دن پہلے میں ساگر میں تھا. وہاں پر اسکول کے اندر بچے اور بچوں کو ٹیکا لگایا جا رہا تھا. مسلم بچے تھے اس کے اندر. وہ جب حالات سنائے مجھے تو میں تو یعنی مسلم کی اکثریت ہے. وہ کہنے لگے مولانا آپ نے جو ساگر کے اندر حضرت وستانوی صاحب نے مدرسہ بنایا ہے اس کے اندر ہمیں بسوں کا انتظام ہو جائے گا. بس تم مدرسے کے اندر تھوڑا سا اچھے سے اسکول کا نظام بنا دو. ہم ہمارے بچوں کو شہر سے گاڑیوں کے ذریعے اس مدرسے میں بھیجیں گے اور اس مدرسے سے بھی شہر سے واپس لے کر, یعنی ہم پورا خرچہ 1 لاکھ روپے ہم غیروں کے اسکولوں میں دے رہے ہیں. ہم 1 لاکھ روپے دے کر ہم اپنے بچے اور بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم تمہیں ہی 1 لاکھ روپے دے دیں گے, وہ پورے خرچے جو وہاں ہوتے وہ سب ہم اٹھائیں گے, لیکن ہمارے بچے اور بچوں کی فکر کرو. لوگوں میں تڑپ ہے, آپ سب سمجھتے ہیں حالات کیسے ہیں. آئے دن تمہارے پاس واٹس ایپ پہ خبریں آتی ہے. اس لیے یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے. جتنا ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حیثیت نہیں ہے اور حیثیت سے بڑھ کر, ہر اس کے اندر ایک ریچارج کرنے والا ریچارج جب کر سکتا ہے تو ریچارج کرنے والا ایک سیمنٹ کی بوری تو دے ہی سکتا ہے. کم سے کم ایک سیمنٹ کی بوری تو دے ہی سکتا ہے. 300-400 روپے کی سیمنٹ کی بوری آتی ہے وہ تو دے ہی سکتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھو اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر پیچھے ہٹنا ایسا نہیں کہ بھئی بہت زیادہ دینا ہے ہم کو. کوئی تمہارے پاس آ کے 1,00,000-2 لاکھ نہیں مانگ رہا ہے. چھوٹا جو دیتا ہے, تھوڑا بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت برکت ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. مکہ کے اندر ایک مسجد ہے, مسجد الراجحی, بہت بڑی مسجد ہے. اس کی تعمیر ہو رہی تھی. اس وقت کا جو شہزادہ تھا وہ تعمیر کرا رہا تھا. غور سے سننا, آخری واقعہ ہے. ہو سکتا ہے اس واقعے کی نسبت سے اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی ہمارے دل میں ایمان کی حرارت رکھی ہے تو ہم 1 بوری نہیں دیں گے بلکہ ہزاروں بوریاں دینے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. بولو ارے دیں گے کہ نہیں؟ اب یہ بتاؤ, میں یحییٰ ہوں, میرے نانا اللہ کو پیارے ہو گئے, میری نانی اللہ کو پیاری ہو گئی, میرے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے, میری دادی اللہ کو پیاری ہو گئی, اور نہ جانے کتنے محبین میرے عزیز اور ہمارے رشتہ دار اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم ایک فہرست بنائے, رات میں سوتے وقت ایک فہرست بنائے, ہمارے اہلیہ سے پوچھے کہ تمہارے رشتہ دار میں جو اللہ کو پیارے گئے ان کی فہرست بناؤ, ہم میں جو ہے فہرست بناؤ, اور ان کے ایصال ثواب کے لیے, اللہ کے لیے, ان کے ایصال ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہم کو اس مدرسے میں دینا ہے. ان کو دینا ہے اور ہمارے مرحومین کو جنت میں ہم نے اونچا دیکھنا ہے. یہ نیت کریں گے انشاءاللہ. مسجد الراجحی بہت بڑی مسجد ہے. جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو شہزادے نے تعاون کیا اور اعلان کر دیا کہ اس مسجد کے اندر کوئی تعاون کسی کا لے گا نہیں, یہ صرف میرے پیسوں سے بنے گی اور اس کام میں ہی بناؤں گا. ٹھیک ہے, سب نے کام شروع کر دیا. مسجد راجحی کا کام شروع ہو گیا, چلتے بن گئی, مکمل ہو گئی. جب وہ تعمیر بن گئی اور بننے کے بعد شہزادے نے جب اس کا افتتاح کر لیا تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے مسجد بنائی, اللہ کا گھر بنایا, چلو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی جنت بنائی ہے, آپ کو آپ کا گھر جو جنت میں وہ دکھا دیتے ہیں. وہ شہزادے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور کہا کہ یہ اونچائی پہ آپ کا یہ گھر ہے. شہزادہ خوش ہو گیا کہ اللہ نے میرا عمل قبول کر لیا. شہزادے نے وہ محل دیکھا اور دیکھ کر جب باہر نکلا تو کیا دیکھا شہزادے نے, میرا جیسا محل سیم دوسرا بھی ہے. جس طرح میرا محل ہے
उसी तरह दूसरा भी महल हूबहू ऐसा ही है। शहजादे ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हसद की बुनियाद पे नहीं, रश्क की बुनियाद पे पूछ रहा हूं कि ये मकान किसका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो मकान उस बुढ़िया का है जिसने तुम्हारी मस्जिद के बनाने में ताउन किया है। बस इतना कहना था कि वो घबरा कर उठ गया कि मेरी मस्जिद में तो मैंने किसी से ताउन नहीं लिया, ये कौन बुढ़िया है जिसने ताउन लिया। सुबह होते ही तमाम मजदूरों को उसने बुलाया और तमाम मजदूरों को बुलाकर ऐलान किया कि ये मस्जिद बन रही थी जब इसमें किसने ताउन किया है। बोले किसी ने ताउन नहीं, पूरा पैसा आप दिए हैं, आपने पैसा दिए, हमने लगाया, आप माल पहुंचाते थे, हम लगाते थे, मजदूरी हम करते थे, आप मजदूरी देते थे। नहीं, बोले मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि कोई बुढ़िया है जिसने इसमें ताउन किया है। बहुत गौर और फिक्र के बाद एक बंदा खड़ा हुआ और कहा, एक बुढ़िया थी जिसने ताउन किया था, वो तो कुछ ताउन वाउन नहीं था, वो तो एक दिन आई थी, रास्ते से गुजर रही थी, उसने मुझसे पूछा था कि भाई अल्लाह के घर का काम क्यों बंद है। तो मैंने कह दिया कि अम्मी जान, पानी निकालने के लिए जो आला था वो गिर गया, या जो मोटर थी उससे पानी जो खींचते थे वो चल नहीं रही, ऐसा कह दिया था। तो बोले ठीक है, मैं जाती हूं और रस्सी और डोल लाकर देती हूं, तुम निकाल लेना। बस उसने वो डोल और रस्सी लाई थी, फिर उस डोल और रस्सी से मैंने पानी निकाला और वो पानी के जरिए जब काम हो गया था तो डोल रस्सी उसको वापस दे दी। बस इतना काम। नहीं, बोले वही ताउन उसने जो किया है, उसी की वजह से अल्लाह ताला ने भी उसको जन्नत वाला घर दिखाया है। बात यही खत्म नहीं हुई, बादशाह सलामत बेचैन रहा। शहजादे ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, उस बुढ़िया के घर जाना है मुझे। शहजादा निकला अपनी टीम के साथ, ढूंढते हुए उस बुढ़िया के घर पहुंचा और कहा बुढ़िया से, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। बुढ़िया ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा अम्मी जान, आपने कुछ दिन पहले हमारी मस्जिद के अंदर डोल और रस्सी से ताउन किया था, वहां पर आपने बाल्टी वगैरह दी थी। हाँ, बोले हैं, कहाँ है? वो कोने में पड़ी हुई है बेटा। बोले तो अम्मी जान कितने की है? बोले बेटा 2 दिरहम की है, यानी आज के जमाने में 50 रुपए की, या ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए की, जो भी हो। बादशाह ने कहा, शहजादे ने, अम्मी जान ये 10 दिरहम ले लो और ये डोल और रस्सी मुझे दे दो। सुनना, गौर करना आप। बादशाह से कहा, बुढ़िया ने कि नहीं बेटा, ये मैं नहीं दे सकती। बादशाह ने कहा कि शहजादे ने कि अम्मी जान 20 दिरहम ले लो। सौदा बढ़ता गया, अम्मी मना करती गई, शहजादा रेट बढ़ाता गया। तारीख के औराक में है कि 1000 दिरहम तक उसका रेट चला गया। कितने? 1000 दिरहम तक रेट चला गया। मां मना करती रही कि बेटा मैं ये नहीं बेचूंगी, और शहजादा कहता गया कि अम्मी जान इसको बेच दो, 1000 दिरहम आप ले लो, लेकिन ये मुझे दे दो। आखिर में उसने 10,000 की बोली लगा दी कि अम्मी जान 10,000 दिरहम ले लो, लेकिन ये डोल और रस्सी मुझे दे दो। उस मां ने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे शहजादे, ये मैं डोल और रस्सी तुझे कैसे दे सकती हूं, जिस ताउन की वजह से तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का घर तुझे दिखाया, आज की रात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस डोल और रस्सी की बरकत से मुझे भी मेरा घर दिखाया है। तो ये है अल्लाह के घर में ताउन करने की फजीलत है। हम हर अमल को छोटा समझ लेते हैं, छोटा कोई अमल नहीं होता है। इखलास से दिया हुआ 1 रुपया, छुपके दिया हुआ रुपया हो, अल्लाह के लिए दिया हुआ हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो अल्लाह की रजा के लिए किया हुआ हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर क्या देगा, अल्लाह ही की जात जानती है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे कहने सुनने से ज्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए।